اس لیے کہ دوستو ہم سورہ کوثر روز پڑھتے ہیں. ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ، ویری ریکمینڈڈ سورہ، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، سکون کے لیے. اس لیے کہ یہ سورہ سکون پہنچاتا ہے. کیوں پہنچاتا ہے؟ اس سورے میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو سکون پہنچا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، اور اس کے بعد جتنے معصومین آئے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے. پہلی تفسیر مولا حسن علیہ السلام ہے. اب اس کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے خاندان اہل بیت کا، اماموں کا. تو سورہ کوثر سکون کے لیے، پیس کے لیے بہترین سورہ. اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. ایسے کئی سورے ہیں لیکن سورہ کوثر آزمائی ہوئی بات ہے، اس لیے کہ جو سرکار کے دل کو سکون پہنچائے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورے کی برکت کیا ہے، اس سورے میں کتنی رحمت ہے، کتنا سکون ہے. کہ جیسے ہی نازل ہوا تھا اللہ کے رسول کو سکون پہنچ گیا کہ اللہ کا وعدہ اس میں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور یہ شوال کا جو ختم ہوا شوال اور پہلی ذیلحجہ آ گئی، پہلی ذیقعدہ آئی، ختم جو ہوا 29 کو ایک اور پرسنالٹی کی ولادت تھی کہ جو محسن اسلام تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام، جو 12 اماموں کے بابا ہیں. ان کی ولادت کے فوراً بعد معصومہ کی ولادت ہوئی. مطلب ایئر کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا کہ 29 کو جناب ابو طالب کی ولادت ہے کہ ہر طرف جشن جناب ابو طالب کے تھے. اس کے بعد شہزادی معصومہ خوب. دوستو بی بی فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کی صاحبزادی ہے، اور اتنی بابرکت بی بی، اتنی بابرکت. ویسے ہر بی بی بابرکت ہے لیکن یہ ایک ایسی امام زادی کہ ایک امام کی بیٹی ہے اور ایک امام کی بہن ہے. کئی چیزیں اس بی بی کی ولادت کے بعد سے آپ کی زندگی سے ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو بی بی کا اور 8ویں امام کا رشتہ ہے، غریب امام کا رشتہ ہے. ایک امام کی صحیح بہن مثال دی جاتی جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا حسین کی محبت، ایک مثالی محبت، ایسی مثالی محبت ہے جیسی ہونا چاہیے. میں یہ بولنا چاہیے اسلام جو محبت دے رہا کہ بھائی اور بہن میں آج کتنے بڑے ایشوز ہیں، کتنے ڈیفرنسز ہیں آج ہماری فیملیز میں کہ بھائی بہنوں میں محبت کا. دیکھیے صرف نام لے کے بولنا کہ میں بہت مولا حسین کو چاہتا ہوں یا میں بہت مولا غریب امام کو چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھو زندگی کیا ہے. آپ کی زندگی کا یہ عجیب پہلو ہے کہ مثال دی گئی کہ جیسے امام حسین اور شہزادی زینب میں ایک محبت تھی بھائی اور بہن کی جو ہونی چاہیے، وہی محبت خاندان اہل بیت میں پلٹ کے غریب امام میں اور شہزادی معصومہ میں. تو کتنا بڑا مقام ہے معصومہ کا. آپ کی ایج صرف 28 برس کی، 28 ایئرس میں آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ایسے برکتیں والی، اتنی برکتیں والی کہ یہ پورا ہفتہ، یہ پورے 10 دن پہلی ذیلحجہ سے لے کے، پہلی ذیقعدہ سے لے کے 11 ذیقعدہ تک یہ رحمتوں کا، ویسے ہر دن رحمتوں کا لیکن رحمتوں کا یہ ہفتہ ہے، رحمتوں کے دن ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین ایام ہے جو and we are so lucky کہ we got it. ہم کو یہ ایام ملے، ہم اس کا شکر ادا کریں and do something in these days. do something. میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا آپ کو ان دنوں میں. آپ کو سب سے پہلے شہزادی معصومہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کو بتاؤں کہ یہ بی بی نے، جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تبلیغ کی تھی عورتوں کی، یہ بی بی پھر بات میں بات نہیں کر رہی. شہزادی زینب کو جو یہ ملا وہ شہزادی کونین سے ملا، مادر حسنین سے ملا، کہ یہ پہلو کہ کس طرح تبلیغ کرنا. شہزادی کونین نے اسی انداز سے
تبلیغ کی تھی دین کی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. شہزادی کونین بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی 18 سال کی زندگی میں اتنا پروپوگیشن کیا تھا ٹیچنگز آف پروفٹ کو، اتنا کہ آپ نے مدینے کی عورتوں کو مختلف ٹائمنگز کے اوپر درس دیا کرتی. اسی انداز سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ 4000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے مدینہ منورہ میں جب تک تھی، یا کوفے میں مولا کے ساتھ جب تک تھی. مختلف ٹائمنگز کے اوپر عورتیں آتی تھی، دین کی باتیں سنتی تھی، پیغامات دیتی تھی، اسلام کو سیکھتی تھی. اسی انداز سے بی بی فاطمہ معصومہ خم نے اپنی 28 برس کی زندگی میں وہ کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ تھی، آپ پورے مدینے کی عورتوں کو دین حق کی تعلیم، ایسی تعلیم دیتی تھی کہ لوگ آتے تھے جیسے امام سے جواب ملتا، کوئی بھی سوال لے کر آئے اس کا جواب لکھے. اس زمانے میں کوئی تقلید نہیں تھی، تقلید یہی تھی اس زمانے میں، کوئی جا کے کس سے پوچھنا، دین کو کس سے پوچھنا. ادھر مامون رشید ظالم کا دور ہے، عباسی حکومت ہے، آسان نہیں ہے. دوستوں میں بڑی آسانی سے پڑھا میری ماں بہنوں کے لیے کہ بہت آسانی سے پڑھا. اس زمانے میں آسان نہیں تھا دین کو پہنچانا. اور حق دین کون سا دین؟ جو حق ہے وہ دین. مامون رشید کا دین تو الگ ہے، مامون رشید کے عقائد تو الگ ہے، مامون رشید کی تبلیغ تو الگ ہے. وہ ظالمین کی تبلیغ الگ تھی، وہ لوگ الگ انداز سے مدرسے چلا رہے تھے. لیکن یہ بی بی نے الگ انداز سے مدرسہ چلایا جو حق تھا، جو شہزادی کونین کی تعلیمات تھی، جو رسول کی تعلیمات تھی. ان تعلیمات کو آپ نے پہنچایا کہ مختلف اوقات میں لوگ آ رہے، عورتیں آ رہے، اور بی بی ان سے بیٹھ کے بات کریں. اخلاق کی مجسمہ جس کو بولتے ہیں، ایسے اخلاق کے بی بی معصومہ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر، اور اتنی سافٹ سپوکن یہ بی بی ہے، اتنی سافٹ سپوکن کہ یہ سارے خاندان اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے سافٹ سپوکن رہتے تھے کہ جب کسی سے بات کرتے، یہ نہیں کہ کوئی پیسے والا آیا تو اس کو الگ وجہ سے اس کو ٹریٹ کر رہے، اور کوئی غریب آیا تو اس کو الگ وجہ سے ٹریٹ کر رہے. نہیں، وہاں پہ یہ سب نہیں تھا کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا. اس کو جو اسلام بتا رہا اس کو، اس پہلو کے اوپر بی بی نے اپنی زندگی گزاری ہے. اتنی سافٹ سپوکن عورتیں، مطلب 100 عورتیں، 50 عورتیں، 10 عورتیں آ رہی تو، اور بی بی ان سے بیٹھ کے اور جتنے سوالات جو سوال کر رہے آتے، اس لیے کہ امام علی کی پوتی ہے جس کے دادا نے سلونی کا اعلان کیا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، خبر اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے ہو جاؤں. اسی انداز سے بی بی معصومہ تبلیغ کرتے کرتے مدینے میں ایک انقلاب آ گیا تھا کہ کس انداز سے آپ جو ہے تبلیغ کر رہی تھی، کس انداز سے. امام رضا غریب کو ظالم مامون نے قید کیا، لے کر چلے گیا، کراؤن پرنس بنا دیا. اور مدینے سے ایران بہت دور ہے، آج ہی دور ہے تو اس زمانے میں تو بہت دور تھا. وہ پیریڈ میں بھی جب امام کے ایبسنس میں بھی بی بی معصومہ نے تبلیغ کرتے کرتے پورے دین کو، اسلام کو پورا پہنچایا، ایسی انداز سے پہنچایا. اور میں بار بار ایک جملے پہ اسٹریس کر رہا کہ بنی عباس کی حکومت، ہارون رشید جیسا ظالم، اس کا بیٹا ہے مامون رشید، کوئی ہارون نے جس نے سادات کو قتل کیا، دیوار سادات بنائی، وہ ہارون کے دور کے بعد بی بی نے یہ کام کیا کہ تبلیغ کرتی رہی اور اس انداز سے مدینے میں عورتوں کو تیار کیا. اس لیے کہ ایک عورت تیار نہیں ہوئی، ایک نسل تیار. یہی پیغام ہماری عورتوں کے لیے. خالی گھر میں بیٹھ کے اپنا وقت مت گزارو. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کوئی مدرسہ جوائن کرو، آپ جوائن کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری. معصومہ کا اگر ہم جشن کریں تو جشن کر رہے تو یہ سوچو کہ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے، تمہارا بھی کام ہے تم کو تبلیغ کرنا. میں یہ نہیں بولتا کہ جا کے 100-200 کہیں بھی مدرسے میں جاؤ، روڈ پہ جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دو. ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے تو بہت مشکل، یہ ضروری ہے. آئی نو آپ کے پاس ٹائم نہیں، بٹ یو ہیو ٹو اسپیئر دا ٹائم، یو ہیو ٹو اسپیئر.
اگر آپ اسپیئر کریں گے ٹائم، ایک لڑکا لڑکی کو بھی اگر صحیح سیدھے راستے پہ لا دیا تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح اٹھو شام کوئی تو کام کرو. ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹمارو ٹو یور امام کہ میں نے یہ کیا. اس لیے کہ زندگی کا سپین بہت چھوٹا. اگر کچھ نہیں کیا صرف اپنے لیے زندہ رہے، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہے. اب یہ مت کرو. میری ایک ہی ریکویسٹ آج معصومہ کا جشن کہ معصومہ کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. جب تم امپلیمنٹ کرو گے تو یو ول گیٹ اٹ. نسلیں جب تک وہ نسل باقی، مثال کی طور پر مثال دے رہا کہ تم نے کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، خالی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی اولاد کو، اس نے اپنی اولاد، مثال دے رہا جب تک کسی کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا رہے گا اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا. اس وقت تم اندازہ لگاؤ گے کہ کاش میں اور بھی سکھا دے. یہ بی بی کی تبلیغ، قرآن مجید کا، اسلام کا، حلال حرام کا مسلسل تبلیغ کرتے. کہ وہاں کا جو گورنر تھا وہ پریشان کہ کیسی تبلیغ ہوئی، کیسے عورتیں آئیں اور ٹائم کو اسپیئر کر کے. اور یہ بھی نہیں، اپنی فیملی بھی ہے، بھائی بہنیں بھی ہیں، اور اس انداز سے بات کرتی تھی جیسے کہ امام بات کرتے. دوستوں میں نے بہت بڑا بات بولا، جیسے کہ امام کیسے بات کرتے کہ دشمن ہے علم کا عالم، لیکن جب آ رہے امام کے پاس تو امام کے اخلاق کو دیکھ کے، امام کے بیہیویئر کو دیکھ کے، امام کی بات چیت کو دیکھ کر سامنے والا امپریس ہو کے اسی انداز شہزادی معصومہ. آج آپ دیکھو خم کا عالم. اللہ ہم سب کو خم کی زیارت نصیب کرے، جلد سے جلد ہم سب جائیں انشاءاللہ.